بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان میں اتنی جرت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی خوفناک مجرموں کو یوں سرے عام پکڑ سکیں۔ شرفا کی بات الگ ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں پہلے ہی مرحلے میں جواب دے جاتی ہیں۔ وہ سائرن اب زیادہ واضح طور پر سنائی دینے لگے تھے اور موٹر سائیکل کا میٹر بتا رہا تھا کہ فاصلہ اب 7ویں کلومیٹر تک جا پہنچا ہے۔ سڑک اس گھڑی بالکل سنسان پڑی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں رک جاؤں، مگر ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بائیں ہاتھ مجھے ایک ریستوران کھلا نظر آیا۔ اس کے بڑے ہال کی بتیاں روشن تھیں اور لوگ وہاں اس وقت بھی کھانے پینے میں مصروف تھے۔ میں نے گھما کر موٹر سائیکل اس ریستوران کے عقب میں لے جا کر روک دی۔ ایک پارکنگ لاٹ وہاں موجود تھی جس میں بہت سی کاریں کھڑی تھیں، کئی موٹر سائیکلیں بھی وہاں موجود تھیں۔ ان کے قریب لے جا کر میں نے فیلکن کی موٹر سائیکل کھڑی کر دی اور اسے مکفل کر کے میں نے چابی جیب میں ڈال لی۔ جب میں بریف کیس اٹھا کر ریستوران کے عقبی دروازے کی طرف بڑھا تو اس وقت تک پولیس کار شاید واپس آ رہی تھی۔ چاروں طرف گمبھیر سناٹا طاری تھا۔ ریستوران کے اندر کی آوازیں باہر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک دیوار کے ساتھ رک کر اندھیرے میں اپنا چیسٹر اتار کر بازو پر ڈال لیا اور ہیلمٹ سر سے اتار کر ہاتھ میں پھنسا لیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر مجھے راستوں کا علم ہوتا تو میں کسی بھی طرف بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا تھا، مگر شہر سے میری عدم واقفیت مجھے مارے ڈالتی تھی۔ پریشان ہو کر میں ایک بار پھر کاروں کے ہجوم کی طرف بڑھا۔ میرے سامنے ایک دو نہیں، کم سے کم 150-200 کاریں موجود تھیں۔ کئی لوگ فارغ ہو کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ ان کے درمیان کون کون آدمی موجود ہے۔ اچانک مجھے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اس حال میں اپنی کار کی طرف بڑھتا نظر آیا کہ وہ خود بھی بری طرح جھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو خاتون تھی وہ بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ دونوں نشے میں تھے۔ اچانک وہ آدمی فرش پر گر گیا۔ اس خاتون نے آس پاس دیکھا کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکے گی تو اس نے بڑی بے چارگی سے چاروں طرف دیکھا۔ میں اس سے چند ہی قدم دور تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس آدمی کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں میری طرف اٹھیں۔ اپنی بے بسی پر تلملا کر وہ میری طرف بڑھی اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بولی، پلیز آپ اگر میری کچھ مدد کر سکیں، میرے شوہر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اوہ، کیا ہوا ہے انہیں؟ پتہ نہیں، ایک دم گر گئے ہیں۔ آپ کار ڈرائیو کر لیتے ہیں؟ جی ہاں، چلے میں ان کو کار میں ڈال دیتا ہوں۔ ہم دونوں نے اس آدمی کو فرش سے اٹھا کر کار کے اندر پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ وہ دودھ تو ہو رہا تھا، شراب اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ یہ لیں چابی، مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی ورنہ میں آپ کو نہ زحمت دیتی، اس نے بڑی ہی لجاجت سے کہا۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو گھر پہنچا دوں گا، بیٹھیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا چیسٹر، بریف کیس اور ہیلمٹ پچھلی سیٹ کے نیچے ڈالے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار میں چابی لگا دی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی۔ شوہر پر بار بار جھک کر اس کا حال دیکھتی تھی اور وہ ایسا سپر احمق تھا کہ بیوی کو یوں منجدار میں چھوڑ کر خود شراب کے نشے میں پورے کا پورا ڈوب گیا تھا اور ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے راستہ معلوم نہیں ہے میڈم، میری رہنمائی کریں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ہمارا گھر ویسٹ ہارف کے پاس ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں گی۔ کار کی اندر کی بتی شاید خراب تھی۔ میں کوشش کے باوجود اس خاتون کو روشنی میں نہیں دیکھ سکا۔ اب تک میں نے اس کے سراپا پر نظر نہیں ڈالی تھی، اگرچہ وہ مجھ سے مخاطب تھی، مگر میں کچھ اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کو صحیح طور پر دیکھ نہ سکا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں کاریں اس طرح کھڑی تھیں کہ کوئی کار بڑی آسانی سے بائیں ہاتھ نکالنے کے بعد آگے کی جا سکتی تھی۔ تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے کار گزاری جا سکے۔ ان
لوگوں کی تمدنی زندگی کی ایک ہلکی سی جھلک تھی، وہ کسی سلیقے اور شعور کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ کہیں وہ کار میرے ملک میں ہوتی اور کوئی کراچی ایسا بڑا شہر ہوتا تو مجھے وہاں سے نکلنے میں بہت خوار ہونا پڑتا۔ اس وقت تک پولیس کے کئی لوگ ریستوران کے عقب میں آ چکے تھے اور یہ بہت خطرناک بات تھی۔ فیلکن نے میرے پیچھے ایسے شکاری لگا دیے تھے جو کسی بھی طرح اپنے سراغ سے ہٹنے پر آمادہ نہیں۔ پتہ نہیں کیسے وہ لوگ موٹر سائیکلوں کی قطار تک جا پہنچے۔ جلد ہی انہیں فیلکن کی موٹر سائیکل مل گئی۔ اب وہ عجیب طرح سے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تعداد میں 6 تو ضرور ہی ہوں گے۔ میں نے کچھ اور لوگوں کو وہاں سے کاریں نکالتے دیکھا تو ان کی اوٹ میں ہو کر میں پارکنگ لاٹ سے نکلنے لگا۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا۔ مشکل یہ تھی کہ میرے پاس پستول کوئی نہیں تھا اور اس طرح سے یہ اچھا ہی تھا، ورنہ میں ان پر گولی ضرور داغ دیتا۔ این یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی کار میں بیٹھ کر باہر نکل سکتا ہوں۔ انہیں یہ بات ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ وہ اگرچہ مجھے اپنی ہمدردیوں سمیت چاروں طرف پھیلے دکھائی دیتے تھے، مگر اب تک ان میں سے کسی نے کاروں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا اور میں ایک کار کے اندر مکمل تاریکی میں بیٹھا تھا اور دونوں بتیاں میں نے روشن کر رکھی تھیں۔ میں جیسے ہی ریستوران کے احاطے سے باہر نکلا وہ خاتون بولی، چوک کے بائیں ہاتھ چلیں، وہ سڑک سیدھی ساحل کی طرف جاتی ہے۔ گاڑی چوک سے گزار کر جیسے ہی میں آگے نکلا ایک تیز رفتار کار میرے عقب سے گزرتی ہوئی میری کار کے سامنے چلنے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنی رفتار سست کرتا جا رہا ہے۔ اس کا ڈرائیور بڑے معنی خیز انداز میں پچھلی بتی کبھی جلا دیتا تھا، کبھی اس کی روشنی بالکل ہی کم کر دیتا تھا۔ کوئی آدھا فرلانگ تک اس نے مجھے آگے نہیں نکلنے دیا اور پھر جیسے ہی بڑا چوک خاصا پیچھے رہ گیا تو اس کے ڈرائیور نے کار میرے بائیں ہاتھ کر دی، اس طرح جیسے وہ مجھے سڑک کے کنارے پہنچا کر میری گاڑی روک دینا چاہتا ہو۔ وہ خاتون بھی اس صورتحال سے سخت بدحواس ہو گئی۔ کسی اور گاڑی کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نرگے میں پھنس کر رہ گیا۔ دوسری کار ذرا سی ترچھی ہوئی اور اس نے میرا راستہ بند کر دیا۔ میں نے مجبور ہو کر بریک لگا دیے۔ یہ کیا حرکت ہے بھائی؟ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر ڈرائیور کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی حرکت پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر ابھی وہ کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ اس کی عقبی سیٹ سے ایک آدمی اٹھا اور تیزی سے میرے قریب آ ٹھہرا۔ بولا، مسٹر گیس، تم سخت خطرے میں ہو، میرے ساتھ چلے آؤ اور یہ گاڑی ادھر ہی چھوڑ دو۔ اس کا لہجہ بہت بھاری بھرکم تھا۔ جلدی کرو۔ مگر یہ خاتون کیا کریں گی؟ انہیں ڈرائیونگ نہیں آتی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ صاحب؟ خاتون نے سر آگے نکال کر کہا۔ اس کے بالوں سے عجیب طرح کی مہک اٹھ رہی تھی جس کا پہلی بار مجھے احساس ہوا۔ اٹھ جاؤ، یہ خود دیکھ لیں گی، کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے تم نے۔ آؤ۔ میں اس کے لہجے کی تندی اور تیزی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ایک ہلکا سا پستول تھام رکھا تھا جسے وہ مجھ سے اور اس خاتون کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آؤ جلدی کرو، یہ کہہ کر اس نے مجھے بائیں بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ مگر میرا بریف کیس وہ بھی لے لو، مگر جلدی کرو، عجیب پاگل آدمی ہو تم، وقت بالکل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور میں ابھی اپنی چیزیں اٹھا ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا اس نے خاتون کی گدی پر پستول کا دستہ دے مارا اور وہ بیچاری میرے دیکھتے ہی دیکھتے عین غین ہو گئی۔ اس آدمی نے اسے جان بوجھ کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا تھا۔ کسی نے کسی خاص مقصد کے تحت ان کو میرے پیچھے بھیجا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے دوست ہیں کہ دشمن، پھر بھی مجھے ان پر اعتبار کرنا ہی پڑ رہا تھا کہ وہ صورتحال بہت ہی غیر واضح تھی۔ میں تھانے کی حوالت سے بھاگ نکلا تھا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اس خاتون نے بلا ارادہ فراہم بھی کر دیا تھا کہ میں اس کی گاڑی لے کر اس کے گھر جا رہا تھا، مگر وہ دونوں اچانک ہی میری راہ میں آ گئے تھے اور مجھے ان کی بات مان لینے میں ہی عافیت نظر آتی تھی۔ وہ خاتون پستول کی ضرب نہ سہ سکی اور اپنے شوہر کی طرف لڑک گئی۔ اس آدمی نے کار کے دونوں دروازے بند کیے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر
اپنی گاڑی کے پچھلے حصے میں جا بیٹھا۔ ڈرائیور نے فوراً ہی گاڑی کی رفتار 60-70 تک پہنچا دی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ وہ ہیں کون، مگر اتنا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ بہت ہی اونچے لوگ ہیں، اتنے طاقتور اور اتنے تیز رفتار کے ہما وقت ان کی نگاہیں ہر اس بات پر جا پڑتی ہیں جو ان کے حوالے سے شہر میں کہیں بھی ہو رہی ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ میں تھانے سے نکل آیا ہوں، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میں کس گاڑی میں کس روپ میں جا بیٹھا ہوں، اور وہ اس قابل بھی تھے کہ آنن فن میرے تعاقب میں لپک سکتے، ان سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا، اور ان کی برق رفتاری نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے کار کا گہری نظر سے جائزہ لیا، اس کے اندر کی آرائش یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ کسی بہت ہی صاحب حیثیت آدمی کی کار ہے، اور اس کی نشستیں ایسی تھیں کہ وہ خالصتاً پولیس کا رنگ ظاہر کرتی تھی، اور یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم میں، دیکھتے نہیں ہو پولیس تمہارے تعاقب میں آ رہی تھی، انہوں نے وہ موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی ہے جس پر تم سوار تھے، مگر میں پوچھتا ہوں تم ہو کون اور یہ معاملہ کیا ہے؟ میں صرف تھانے سے بھاگا ہوں، چور تو نہیں ہوں میں نے یہ کب کہا ہے؟ یہ کار تو مجھے کسی پولیس افسر کی معلوم ہوتی ہے۔ تمہارا مشاہدہ بہت تیز ہے، آئی لائک یو فار اٹ، لو سگریٹ پیو۔ اس نے ایک سگریٹ سیدھا میرے لبوں میں پھنسا دیا۔ یہ کار تمہیں کہاں سے ملی؟ زیادہ مغز مت کھپاؤ، تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے۔ چیف نے کہا تھا کہ اسے ہر حال میں پولیس کے نرغے سے نکالنا ہے، مگر کون چیف؟ میں کسی چیف شیف کو نہیں جانتا۔ تم بہت الجھے ہوئے ہو، اطمینان سے بیٹھو، ہم تمہاری چربی نہیں نکال لیں گے برخوردار۔ تمہارا نام کیا ہے؟ الیور۔ الیور؟ میں نے ایسے ہی ایک تاریخی نام لے دیا۔ وہ ہنسنے لگا، بولا آدمی تم بہت سمجھدار ہو، تمہیں بچا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تم نے اب تک میرے مطلب کی کوئی بات نہیں کی۔ اس خاتون کو تم نے کیوں بے ہوش کر دیا؟ وہ ذلیل اسی قابل تھی، وہ ڈرائیونگ جانتی ہے، صرف تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں کوئی اتنا حسین آدمی نہیں ہوں، یہ تو کوئی اس سے پوچھے جو تمہیں لے جا رہی تھی، وہ ہر روز یہی کرتی ہے، اور پھر اس مرد کی انگوٹھی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ مگر اس کا نام کیا ہے؟ جینیفر تھروٹ، بہت مشہور ہستی ہے وہ۔ اس کا شوہر بہت بڑا صنعت کار ہے، مگر اسے شراب نے بالکل ہی نکما کر رکھا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں، اور یہ اچھا ہی ہے۔ میرا خیال ہے اب تک کوئی 570 آدمیوں کی انگوٹھیاں جمع کر لی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم 571 آدمی ہوتے۔ تمہارے ڈرائیور کا کیا نام ہے؟ اسے نہیں جانتے ہو تم؟ یہ اپنا پیارا سیزر ہے۔ میرے منہ سے سیٹی سی نکل گئی۔ سیزر نے اپنا ہیڈ پہلی بار ایک طرف کیا، وہ ہنس رہا تھا، بولا ہاؤ ڈو یو ڈو مسٹر گیاس۔ اس خبیث کی آواز میں افراتفری میں نہیں پہچان سکا تھا۔ اچھا تو یہ تم ہو، اور شاید تم ڈاکٹر دومن کے اشارے پر یہ کر رہے ہو۔ نہیں، یہ ہمارے چیف کا حکم ہے۔ اور وہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا تمہیں، بہرحال ہم نے بچا لیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں اپنا دایاں ہاتھ سیزر کی نشست کے دائیں پہلو میں محض سہارا لینے کے لیے پھنسا دیا، مگر میرا ہاتھ کسی گیلی چیز پر آ گیا۔ جب میں نے اسے باہر کھینچا تو معلوم ہوا کہ وہ سرخ ہو چکا ہے۔ سیٹ کے دائیں طرف کسی کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے مسٹر الیور؟ اوہ سیزر، ڈیم اٹ، تم سے گاڑی بھی صاف نہیں ہو سکتی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کس کا خون ہے الیور؟ بتا دوں تمہیں، یہ ہم نے پیٹر ہاک کو ہلاک کیا ہے، اور اس کی لاش پیچھے ڈگی میں رکھی ہے۔ نہیں الیور، یہ نہ کہو، اسے کیوں مار دیا ہے تم نے؟ زیادتی کی بات ہے، وہ ہمارے راز سے واقف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے جن لوگوں کی فہرست بنائی تھی، اس میں ڈاکٹر دومن کا نام سر فہرست تھا، دوسرا نام کفلر کا تھا، تیسرا سافنر کا، اور وہ اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کل تک شاید مجھ سے اور بہت سے آدمیوں سے بھی متعارف ہو جاتا۔ اس معاملے میں ابھی تک اس کا کوئی کردار رازدار نہیں تھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہارے ذریعے سے کس آدمی پر شبہ کر رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ بہت بڑی سمگلنگ کرنے والوں کا گروہ ہے جسے وہ گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ ہمیں آج شام ہی
معلوم ہوئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے۔ تو کیا وہ ہارٹن بھی کچھ نہیں جانتا تھا؟ نہیں، وہ اپنا ہی آدمی ہے اور ہر مہینے اس کا حصہ اسے بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے بلا وجہ وہاں سے رہا نہیں کروایا ہے، مگر وہ کب تک اپنی خیر منا سکے گا؟ اس کی فکر مت کرو، گاڑی تیز چلاؤ سیزر، ہمیں شہر سے باہر جا کر اسے دفن کر دینا ہے۔ سیزر سنبھل کر بیٹھ گیا اور گاڑی کی رفتار اس نے 90 میل تک بڑھا دی۔ بالآخر لمبا چوڑا شہر پیچھے رہ گیا۔ اس کی کسی بھی سڑک کا نام مجھے معلوم نہیں تھا، مگر اس سڑک کا رخ مجھے سمندر کی طرف معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ سڑک مسلسل ڈھلان بنتی جا رہی تھی۔ یہ کام تم کب سے کر رہے ہو الیور؟ زیادہ باتیں مت کرو مسٹر گیس، بس اتنی بات یاد رکھو کہ ہم سب ہمیشہ خطرے میں گرے رہتے ہیں اور ہر حال میں ہمیں اپنی جان بچانی ہے۔ اس وقت تک رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ سیزر نے کار ایک چھوٹی سی پہاڑی کے عقب میں کھڑی کر دی۔ کیا خیال ہے، یہ جگہ بہتر رہے گی کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہی ہے، آؤ اسے ہم ڈگی سے نکالتے ہیں، یہ کہہ کر وہ کار سے باہر نکل گیا۔ سیزر نے جب ڈگی کھولی تو اس کی ہوا سرکنے لگی۔ ڈگی میں سے پیٹر ہاک غائب ہو چکا تھا۔ اوف، یہ کیا ہو گیا ہے سیزر؟ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ الیور نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ڈگی کا ڈھکنا سیزر کے ہاتھ میں جھول کر رہ گیا۔ وہ میرا خیال ہے سر کہ وہ ابھی زندہ تھا، ڈگی بھی کھلی پڑی تھی، وہ کسی جگہ اتر گیا ہوگا۔ مگر تم نے تو اسے گولی مار دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ بچ گیا ہوگا، ورنہ ڈگی میں بند ہوتا، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ سیزر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہاک اپنے طور پر مار چکے تھے، ڈگی سے کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ ان دونوں کے رنگ فاق ہو گئے تھے، چاندنی نے انہیں اور زیادہ سراسیمہ کر دیا تھا۔ وہ اندھیرے کے عادی تھے، اندھیروں میں ہی زندگی گزارتے تھے، دشمنی کا سامنا وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاندنی سے بھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ہمیں یہ گاڑی چھوڑ دینی چاہیے، یہ تو بہت ہی برا ہوا سیزر، گولی اس کے سینے میں لگی تھی، میں نے خود اسے لڑکتے دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کے سینے سے خون بہ رہا تھا، جسے میں نے رومال سے ڈھانپ دیا تھا۔ ڈگی میں بھی خون موجود ہے، اس کے لیے ایک گولی کافی نہیں تھی۔ وہ زخمی تو ضرور ہوا، مگر موقع ملتے ہی فرار ہو گیا۔ میرا خیال ہے جب ہم نے مسٹر گیاس کو روکا تو وہ اسی وقت ڈگی سے نکل بھاگا۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا ہے سیزر، کوئی بات نہیں، اس سے نمٹ لیں گے ہم، تم گاڑی کو سیدھا میرے گھر لے چلو۔ ٹھیک ہے الیور، یہی بہتر ہے، یہ کہہ کر اس نے گاڑی پھر سے سڑک پر چڑھا دی۔ وہاں کی تمام گاڑیاں ایسی تھیں کہ ان کے اسٹیئرنگ بائیں ہاتھ لگے تھے اور ٹریفک ان کے دائیں ہاتھ چلتی تھی۔ سیزر بہت اچھا ڈرائیور تھا، واپسی پر اس کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم پھر اسی بستی میں جا پہنچے ہیں جہاں ڈاکٹر دومن کی رہائش گاہ تھی، مگر سیزر نے اس کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ گاڑی کو مختلف راستوں سے گزارتا ہوا وہ ایک بنگلے کے سامنے جا ٹھہرا۔ اس نے باہر نکل کر دروازہ کھولا اور پھر گاڑی اندر لے جا کر گراج کے سامنے کھڑی کر دی۔ تم گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اچھی طرح اس کو دھلوا دو، 1 مہینے کے لیے یہ تمہارے گراج میں بند رہے گی، بعد میں اس پر نیا رنگ کروا دیں گے۔ مگر ہاک تو اسے پہچان لے گا، اسے ہماری صورتیں بھی شاید یاد ہوں۔ نہیں، گولی اس پر ہم نے فاصلے سے چلائی تھی اور جب ہم نے اسے کار میں ڈالا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اسے ہمارا حلیہ یاد نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ الیور نے اسے تسلی دی اور مجھے ساتھ لے کر وہ کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ حیرت ہے کہ اس نے کسی کو اٹھانے جگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عقبی حصے کا ایک دروازہ کھول کر وہ اندر جا پہنچا۔ میرے پاس یہ 3 کمرے ہیں، مالک دوسرے حصے میں رہتا ہے، ایک گراج اس نے مجھے دے رکھا ہے اور یہ کمرے میری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تم شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ اس کی وجہ تو تم جانتے ہی ہو، ویسے بھی مجھے دیہات کا ماحول زیادہ پسند ہے، دیکھا نہیں کتنا سرسبز علاقہ ہے یہ۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر دومن بھی ادھر ہی کسی جگہ رہتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ وہ دراصل یہ علاقہ بالکل اس جیسا ہے جس میں ڈاکٹر دومن رہتا ہے۔ تم یوں کرو کہ اس کمرے میں سو جاؤ، تمہیں بھوک تو نہیں لگی ہے؟ نہیں، میں بس اب سو جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آؤ ادھر، مجھے بھی بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد
ہم الگ الگ کمروں میں بند ہو کر لیٹ گئے۔ یادوں کا ایک طوفان تھا جو میرے ذہن میں افراتفری مچا رہا تھا، مگر مجھے اب کچھ نہیں سوچنا تھا، کسی کی قبر پر مجھے آنسو نہیں بہانے تھے۔ بہت رو لیا تھا میں ان لوگوں کی میتوں پر جن کے میں کسی کام نہ آ سکا اور جو میری کوئی مدد نہ کر سکے۔ میں کس کس کے سرانے بیٹھ کر روتا، کس کس چہرے کو یاد کرتا، سب کچھ ہی بسم ہو کر رہ گیا تھا۔ حالات نے مجھے اچانک ہی وطن سے بے وطن کر دیا تھا اور ایسی جگہ لا پھینکا تھا کہ میں کوشش کے باوجود اس جال سے نکل نہیں سکتا تھا۔ بڑا کس بال تھا میرے بازوؤں میں، مگر وہ سب کا سب بیکار ہو گیا تھا۔ میرے کسی اچھے کام کو بھی یار لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور وہ حق تو مجھے لے ہی ڈوبا تھا۔ اگر اس کے شکوک کسی طرح صحیح ثابت ہو جاتے اور اسے یقین ہو جاتا کہ جو کچھ اس نے سوچ رکھا ہے وہ بالکل درست اور جائز تھا، تو مجھے وہ اس معاملے میں اس طرح رگید دیتا کہ وہ لوگ مجھے 14 سال کے لیے جیل بھیج دیتے۔ وہ اتنی لمبی قید ہوتی کہ جب میں وہاں سے باہر نکلتا تو ساری دنیا ہی بدل چکی ہوتی۔ نیند کا غلبہ ایسا تھا میں زیادہ دور تک کسی بھی خیال کا پیچھا نہ کر سکا اور جلد ہی نیند کے سمندر کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو سورج اس وقت تک خاصا اونچا اٹھ چکا تھا۔ گھڑی 10 بجا رہی تھی اور علیور ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھا۔ کنڈی اس نے اندر سے چڑھا رکھی تھی، اسے جگائے بغیر میں غسل خانے میں جا گھسا۔ وہاں سے فارغ ہو کر میں باہر برآمدے میں جا بیٹھا۔ وہاں بھی علیور نے اپنے آرام کے لیے کرسیاں بچھا رکھی تھیں۔ برآمدے کے سامنے ہرا بھرا لان تھا، ویسا ہی ایک لان کوٹھی کے دوسرے حصے میں بھی تھا۔ سامنے کے حصے میں ایک دیوار کھینچ دی گئی تھی جس میں سے گزرنے کے لیے ایک دروازہ رکھا گیا تھا۔ ہاکر اخبار پھینک چکا تھا، اس کو گیٹ کے قریب سے اٹھا کر میں نے سگریٹ سلگایا اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ میرے مطلب کہ اس میں کوئی خبر نہیں تھی اور امریکیوں کے مسائل سے مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اخبار قریب رکھی چھوٹی میز پر ڈال دیا۔ اگرچہ مجھے تھانے سے رہائی مل چکی تھی مگر اس کے باوجود میں آزاد نہیں تھا۔ کچھ غیر مرئی چیزیں اب بھی میرے تعاقب میں تھیں اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس سے بچ کر میں عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا، ورنہ اب تک کراچی پہنچ گیا ہوتا۔ مجھے ہر حال میں آسیہ اور آبی کو رہائی دلوانا تھی۔ وہ خواہ مخواہ ہی قید کی صحبت میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کو لینے کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ اچانک لان کے بیچ میں بنی دیوار میں لگا چھوٹا دروازہ کھلنے کی آواز مجھے سنائی دی۔ دروازے پر سبز رنگ پھیر دیا گیا تھا تاکہ وہ گھاس کے رنگ کے مطابق نظر آئے اور دل فریب دروازہ دکھائی دے۔ اس دروازے کے کھلتے ہی لان میں بہار آ گئی۔ سرخ رنگ میں ملبوس ایک لڑکی اس میں سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر میری نظریں گڑ کر رہ گئیں۔ اس کے تراشیدہ بال بہت ہی نفیس انداز سے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ایسے کہ اس کی پیشانی ان میں چھپ گئی تھی۔ رنگ بھی اس کا سرخ تھا۔ پاؤں میں اس نے سبک سی سفید سینڈل پہن رکھی تھی۔ وہ میرے سامنے آ ٹھہری اور مسکراتے ہوئے بولی، وہ علیور کہاں ہے اور آپ کون ہیں جناب علی؟ اس کی آواز میں نغمگی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں کرسی سے اٹھ گیا اور چند قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک جا ٹھہرا۔ مسند آرا کے بعد وہ دوسری تھی جس سے میں مرعوب سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے بلب جل رہے تھے۔ میں تو اسے بس دیکھتا ہی رہا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے پوچھا کیا ہے۔ حالت میری کسی سحر زدہ آدمی کی سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ خیریت سے تو ہیں جناب علی؟ اس نے میری آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، اوہ میرا نام غیاث احمد ہے اور میں ٹھیک ہوں۔ ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی اور میرے پاس سے گزر کر اس کرسی پر جا بیٹھی جہاں سے میں اٹھا تھا۔ کیا آپ نے پہلے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا جناب علی؟ وہ بائیں ہاتھ سے میز پر
پڑھا اخبار اٹھاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں شاید دیکھا ہو میڈم، مگر آپ جیسی تو آج تک نہیں دیکھی، خدا جانے وہ مجھے جناب علی کیوں پکار رہی تھی، بار بار فقرے کے آخر میں ریسپیکٹڈ سر کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس کے لہجے میں طنز چھپا ہوا تھا، مگر اس کو ظاہر نہیں کر رہی تھی، یا میں ہی اسے سمجھ نہیں سکا تھا۔ آپ کس ملک سے آئے ہیں جناب علی؟ دراصل میں امریکہ کا باشندہ نہیں ہوں، وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں جناب علی، پاکستان سے آیا ہوں جی، میں دراصل لاہور کا رہنے والا ہوں۔ پاکستان نام سنا ہے میں نے، وہ جو انڈیا کے ساتھ والا ملک ہے؟ جی جی میں وہیں سے آیا ہوں، میں ابھی تک اس کے سامنے کھڑا تھا اور مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا تھا کہ دوسری نشست پر بیٹھ جاتا۔ وہ ملک جس نے 3 بار انڈیا پر حملہ کیا ہے وہی ملک ہے نا جناب علی؟ یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے جناب علی؟ پہلی بار مجھے اس کے الفاظ اسی کو واپس کرنے پڑے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، بولی، آپ میری نقل اتار رہے ہیں؟ نہیں نہیں جناب علی، بلکہ میں سوچتا ہوں شاید ایسا نہ کر کے مجھ سے غلطی سرزد ہو رہی تھی، میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ آپ نے غلط پڑھا تھا جناب علی، انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے، ہم اس پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں جناب علی؟ دراصل انڈیا نے ہم پر 3 بار حملہ کیا ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ کیا ضد ہے اسے آپ سے جناب علی؟ حالانکہ وہ سبزی خور لوگ ہیں، گوشت نہیں کھاتے، کسی کو مارنا ان کے مذہب میں گناہ ہے۔ آپ تشریف تو رکھیں، بالکل ایسے ہی جیسے امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا دیا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی برباد کر دیے تھے جناب علی۔ وہ تو دیکھے نا جناب علی، انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیں ایٹم بم استعمال کرنا پڑا تھا، ورنہ جاپانی تو ہندوستان پر قبضہ کر لیتے۔ ہاں میں نے پڑھا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہو چکے تھے۔ یہ علیور کہاں ہے؟ وہ ابھی تک سویا ہوا ہے۔ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں جناب علی؟ وہ میرا دوست ہے اور بس۔ کس کمرے میں سویا ہوا ہے وہ؟ سر غیاث احمد اپنے کمرے میں جناب علی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میرا سر فخر سے تان گیا۔ اس نے میرا نام یاد رکھا تھا، حالانکہ میں نے یوں ہی سرسری طور پر اسے بتایا تھا۔ وہ اسے گفتگو کے دوران بھول بھی سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے سر غیاث احمد؟ جی نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا ہے۔ وہ فوراً ہی کرسی سے اٹھ گئی، بولی، آئیں سر غیاث، آپ کو ناشتہ کرواتی ہوں، سمجھے میں بہت اچھی کوک ہوں۔ وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئی، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ سیدھی علیور کے باورچی خانے تک بلا جھجک پہنچی، جیسے وہاں کے گوشے گوشے سے خوب واقف ہو۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں سر غیاث احمد، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ اس نے ایک کرسی میرے سامنے رکھ دی جو باورچی خانے کے کونے میں رکھی تھی۔ کیا واقعی آپ ناشتہ تیار کریں گی؟ ہاں، کیا حرج ہے، آپ علیور کے دوست ہیں۔ اور مہاراج فریج سے اس نے 2 انڈے نکالے، وہیں ڈبل روٹی موجود تھی۔ سارا سامان چولہے کے قریب رکھ کر اس نے انڈوں اور انہیں بڑی نفاست سے 2 پلیٹوں میں رکھ کر وہ میرے سامنے لے آئی۔ اس دوران وہ کچھ نہیں بولی، بدستور مسکراتی رہی، محویت سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ ڈبل روٹی کے ساتھ اس نے کچھ کباب بھی بنا لیے تھے۔ اس نے ایک اسٹول تپائی قریب کھینچ کر رکھ لیا اور اس پر خود بیٹھ گئی۔ اب شروع کریں، کیا میں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہوں؟ کیوں نہیں ریسپیکٹڈ لیڈی، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام الزبتھ ہے، ویسے مجھے عام طور پر لیزی کہتے ہیں، میرے والد کو یہی نام پسند ہے جناب علی۔ اگر آپ مجھے صرف غیاث کہہ کر پکاریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی، بولی، میں ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتی ہوں جناب علی، ٹھہرے میں علیور کو جگا کر۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبل روٹی کا ٹکڑا پھر سے پلیٹ میں رکھا اور باورچی خانے سے نکل کر برآمدے کی طرف لپکی۔ جاتے ہی دروازے پر لگی اطلاعی گھنٹی کے سوئچ پر انگلی رکھ دی اور بجاتی ہی چلی گئی۔ کوئی 1.5 منٹ تک اس کی انگلی گھنٹی بٹن پر رہی اور پھر وہ ہنستی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی۔ علیور جاگ اٹھا تھا، وہ اپنا گاؤن درست کرتا ہوا، آنکھیں ملتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ ہم باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ کیا مصیبت ہے، کون ہے باہر؟ وہ دروازے سے نکلتے ہم دونوں پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب علیور کے کمرے میں پہنچا تو
اس وقت ہم دونوں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی نظر لیزی پر پڑ گئی کیونکہ وہ کچن کے دروازے کے سامنے تھی۔ اوہ، تو یہ تم تھیں؟ کیا ضرورت تھی اتنی زور سے گھنٹی بجانے کی؟ میں کوئی مر تو نہیں گیا تھا؟ ارے گے ایس، تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ باورچی خانے کے دروازے تک آ گیا اور مجھے لیزی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر کچھ حیران سا ہو گیا۔ مجھے انہوں نے ناشتہ بنا کر دیا ہے آلیور، یہ تو کوئی ماورائی مخلوق معلوم ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شرارت سوچتی رہتی ہے۔ تم کالج نہیں گئی آج؟ بس نہیں گئی، کوئی روب ہے تمہارا؟ دیکھ تو مجھے تانگ نہ کیا کر لیزی، بہت بری بات ہے، تو ہر روز میری نیند خراب کر دیتی ہے۔ رات کو ڈاکے مارتے رہتے ہو تم، کیا کرتے رہتے ہو آخر؟ اتنی دیر تک مت سو تو وقت پر اٹھ جاؤ، مجھے یقین ہے تم کاہل تو ہرگز نہیں ہو۔ اچانک ایک بوڑھی حبشی عورت کسی طرف سے وہاں آ گئی، اگیور کے کندھوں کے اوپر سے باورچی خانے میں جھانک کر بولی، ادھر مس پینیلی سخت ناراض ہو رہی ہیں، گھر چلیں، اٹھ جائیں، وہ بری طرح گرج رہی ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ چلو۔ لیزی کے چہرے سے پہلی بار مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ مجھے بغور دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی کرسی چھوڑ دی۔ آلیور ابھی تک وہیں کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں برآمدے میں پہنچے تو لیزی نے ایک بار پھر پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا، پھر وہ تیز تیز چلتی ہوئی لان میں سے گزر گئی۔ دروازہ اس نے اپنی طرف سے بند کر لیا۔ میں اس گہرے سبز رنگ کے دروازے کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ آلیور نے لیزی کے جانے کے بعد کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بولا، آؤ ناشتہ کر لیں، انڈے تو یہ بہت خوب تلتی ہے، مگر تم نے تو ابھی منہ بھی نہیں دھویا۔ ارے لعنت بھیجو، میرا منہ آخر ہے کس قابل؟ دو چار کام میں اس سے ضرور لے لیتا ہوں۔ آؤ، یہ کہہ کر وہ دوبارہ باورچی خانے میں جا گھسا اور کلی کر کے ناشتے کے لیے میز پر بیٹھ گیا۔ یہ لیزی کون ہے آلیور؟ بڑی بے تکلف ہے تم سے، یہ پنیلی کی بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی، اس کی ماں مر چکی ہے اور اب یہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں بہت پریشان ہے۔ کوئی اور بہن بھائی بھی ہے اس کا؟ نہیں، اس کے سگے تو کوئی نہیں ہے، سوتیلے ضرور ہیں۔ دو بہن بھائی ہیں، ایک فریڈرک اور دوسری ورونا، دونوں بہت چھوٹے ہیں۔ ابھی پنیلی نے کوئی 2 سال پہلے دوسری شادی کی ہے۔ پنیلی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دواؤں کی فیکٹری میں حصہ ڈال رکھا ہے اس نے۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ ٹیکسیاں چلتی ہیں، خاصا مالدار آدمی ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے، ہاں بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، مگر سوتیلی ماں اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس کس لیے آتی ہے؟ اسے ہر روز کوئی نہ کوئی شرارت سوچتی ہے، مجھے تنگ کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی ایسی نظر آتی ہے۔ یہ سونیا اگر زندہ ہوتی تو آج اس کی عمر کی ہوتی۔ تو کیا ہوا اسے؟ وہ زندہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ 6 سال کی ہو کر مر گئی۔ 1 سال بعد اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ تو کیا تم جب سے تنہا رہ رہے ہو؟ ہاں، پھر میں دوبارہ گھر نہ بسا سکا، سب بیکار ہے مسٹر گیس۔ پھر تم اس دھندے میں کیوں پڑے ہو؟ کیا کروں، گزارا نہیں ہوتا۔ آج اس سیزر نے ہاک پر گولی چلا کر مجھے بھی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، ورنہ میں کسی کو جان سے مار دینے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں، مگر ہاک کے لیے چیف کا یہی حکم تھا، لیکن وہ تو بچ گیا ہے۔ یہی خوف میری جان لے رہا ہے، پتہ نہیں وہ ڈگی سے کیسے فرار ہو گیا۔ وہ تندرست ہو کر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ ہم اسی کی کار میں فرار ہوئے تھے، یہی کار جس میں سیزر ہمیں یہاں لایا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو؟ نہیں، یہ بہت محفوظ مقام ہے پیارے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا دھندا کیا ہے۔ کیا میں لیزی سے دوبارہ مل سکتا ہوں؟ خیر تو ہے، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے آلیور، وہ بہت اچھی لڑکی ثابت ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اس کی ماں اسے جینے نہیں دیتی۔ باپ اس کا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سمجھو 65 کے قریب ہوگا وہ، اور بیوی نے اسے بندہ بے دام بنا رکھا ہے۔ وہ لیزی کو سوتیلی ماں کے ظلم سے نہیں بچا سکتا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لیزی کو یہ ماحول چھوڑ دینا چاہیے، اپنا برا بلا وہ خود سمجھ سکتی ہے۔ اب اتنا بھی بولا نہ سمجھو اسے۔ مسز فینلی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ویسے اس کے باپ نے جو وصیت کر رکھی ہے، اس کے مطابق یہ بنگلہ لیزی کا ہے، کیونکہ یہ اس کی والدہ کی ملکیت تھا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔